तो आगे आज का सबक पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। और रिवीजन के ताल्लुक से चीज़ें ये हैं कि हमने नूरानी क़ायदे के सबक 3 पढ़े हैं, जिसमें से पहला सबक मुफ़रदात उन हुरूफ को कहते हैं जो अलहिदा अलहिदा पढ़े जाते हैं, और इनको हुरूफ तहज्जी भी कहते हैं। ये तादाद में 29 होते हैं, जैसे अलिफ बा त इलल आखिर। तख्ती नंबर 2 मुरक्कबात उन हुरूफ को कहते हैं जो एक दूसरे से मिलाकर पढ़े जाते हैं। हमज़ा की 3 शक्लें हैं, हमज़ा अलिफ की शक्ल में, हमज़ा वाव की शक्ल में, हमज़ा या की शक्ल में। और हमज़ा की ये 3 शक्लें इस तरह हैं कि अलिफ या वाव के ऊपर एक छोटा सा हमज़ा लिखा होगा कुरान मजीद के अंदर, वहाँ हम अलिफ या वाव को नहीं पढ़ेंगे, हमज़ा को पढ़ेंगे। जैसा कि सूरह बकरा की शुरू आयतों में अल्लज़ीना युमिनूना में या वाव लिखा हुआ है और वाव के ऊपर एक छोटा हमज़ा है, जो हो सकता है ज़्यादा छोटे होने की वजह से कभी आपको नज़र ना भी आए, लेकिन ख्याल रहे कि वहाँ हम वाव को नहीं हमज़ा को पढ़ते हैं। युमिनूना, युमिनूना अगर पढ़ेंगे यू साउंड के साथ तो वाव की आवाज़ होगी, और अगर यू पढ़ेंगे तो हमज़ा की साउंड होगी, और यहाँ हमें हमज़ा साउंड के साथ पढ़ना है। तख्ती नंबर 3 हरकात ज़बर ज़ेर पेश को हरकात कहते हैं। इनको जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचें। मारूफ पढ़ें, मजहूल आवाज़ से बचें। ज़बर की आवाज़ ऊपर, ज़ेर की नीचे, पेश की सामने को जाती है और होंठ गोल हो जाते हैं। अलिफ हमेशा खाली होता है, जो अलिफ खाली ना हो वो हमज़ा है। और इसके अलावा हमने 3 हुरूफ के मखरज पढ़े। अलिफ जौफ़ दहन यानी मुंह के खाली हिस्से से अदा होता है। बा दोनों होठों की तरी से अदा होता है। जब दोनों होठ टाइट से मिलते हैं, सख्ती से मिलते हैं, तो हर्फ बा अदा होता है। ता का मखरज इस तरह है कि ज़बान की नोक और सनाया उलिया की जड़, यानी सामने के ऊपर के 2 दांतों की जड़, यहाँ से ता अदा होता है। आज का जो सबक है वो नूरानी क़ायदे का लेसन नंबर 4 है। ये तमाम बातें रिवीजन के ताल्लुक से थी जो भी हमने पढ़ी, लेकिन आज जो सबक हम पढ़ रहे हैं वो नूरानी क़ायदे का तख्ती नंबर 4 हुरूफ मद्दा। हुरूफ मद्दा, मद्दा मद्दा एंडिंग साउंड हा होनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुरूफ मद्दा 3 है, अलिफ या वाव, या अलिफ वाव या। लेकिन उन हुरूफ मद्दा या तख्ती नंबर 4 को पढ़ने से पहले अभी हमें समझना होगा कि जो पिछले सबक हमने हुरूफ हरकात के ताल्लुक से हरकात के ताल्लुक से हमने सीखा था कि ज़बर को मारूफ पढ़ें, मजहूल आवाज़ से बचें। ज़बर की आवाज़ ऊपर को जाती है। इसी तरह ज़ेर को भी मारूफ पढ़ें, मजहूल आवाज़ से बचें, ज़ेर की आवाज़ नीचे। पेश को मारूफ पढ़ें, मजहूल आवाज़ से बचें। और पेश की आवाज़ सामने को जाती है और होंठ गोल हो जाते हैं। अब एक नई चीज़ और है इसमें, सुकून। सुकून का मतलब है एक दाल जैसा किसी हर्फ पर निशान होता है, जो हर्फ को आधा बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी हर्फ के ऊपर आता है, इसका मतलब यह है कि इस हर्फ को हम पिछले हर्फ से मिलाकर पढ़ेंगे। लेकिन बात ये चल रही है कि आज हम हुरूफ मद्दा पढ़ रहे हैं, और हमने जान लिया है कि हुरूफ मद्दा 3 है, अलिफ, वाऊ और या। तख्ती नंबर 4 हुरूफ मद्दा 3 है, अलिफ या वाऊ। इसमें अलिफ के बाद या दे रखा है, बाज़ लोग अलिफ के बाद औ लिखते हैं। अलबत्ता दोनों ही तरीके मुनासिब हैं, लेकिन मुतने कायदे का तरीका ज़्यादा मुनासिब लगता है। अलिफ या वाऊ ये हुरूफ मद्दा है। प्लीज़ माइक ऑफ कीजिए। इसका माइक है, सिस्टर हिना देखिए ज़रा। जी मैम, देख रहे हैं मैम।
اور اپنی طرف سے اگر چاہیں تو ان کا آف کر دیجیے گا پلیز. الف یا واؤ ان کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں. الف مدہ کے لیے یا حروف مدہ کی جو تفصیل ہے وہ اس طرح ہے کہ یہ تینوں کے تینوں حروف انسان کے منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتے ہیں، جس طرح الف ادا ہو رہا تھا منہ کے خالی حصے سے. پہچان ان کی اس طرح ہے کہ کسی بھی لیٹر کے آگے اگر الف لکھا ہو، جیسے کہ پہلی مثال میں آپ دیکھ رہی ہیں با کے آگے الف لکھا ہے یا با کے بعد الف لکھا ہے، الف سے پہلے زبر ہو یا زبر کے بعد الف ہو، دونوں طریقے سے آپ بتا سکتی ہیں. کچھ لوگ اس طرح بھی پڑھاتے ہیں کہ زبر کے بعد الف ہو یا الف سے پہلے زبر ہو، دونوں ہی صورتیں جائز ہیں. اگر یہ صورت آپ کو کہیں ملتی ہے مصحف کے اندر تو یہ حروف مدہ الف ہے. لیکن ایک بات اور یہ یاد رکھیے کہ یہ الف صرف الف وہی الف کہلاتا ہے جس کے اوپر زبر زیر پیش جزم کوئی نشان نہ ہو، کوئی بھی مارک نہ ہو، تب ہم اس کو الف کہتے ہیں، اور یہ الف مدہ کی صورت ہے. دوسری صورت میں آپ با واو پیش بو یہاں دیکھ رہی ہیں، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، مینز کہ واو کا ساکن ہونا یہاں ضروری ہے، یا یہاں تو واو خالی دکھائی دے رہا ہے لیکن اتنا جان لیں کہ واو کے پر جزم ہو، اس سے پہلے پیش ہو، واو مدہ ہوگا. اسی طرح تیسری صورت میں یا ساکن سے پہلے زیر ہو، یا مدہ ہوگی. تو یہ مکسچر ہے یا کمپاؤنڈ ہے با کا الف کے ساتھ، با الف زبر با، حروف کو الگ الگ لکھ کر بھی دکھایا گیا ہے، با یا زیر بی، با واو پیش بو، اس طرح. کسی کا مائک آن ہے پلیز سسٹر آپ میوٹ آل کر دیجئے سسٹر ہنا. اور جتنے لوگ کلاس میں موجود ہیں وہ میم آپ کا بھی میوٹ ہو گیا، آپ اپنا کھول لیجیے میوٹ آن کرنے سے. ہم اس کو آن کر رہے ہیں. تو پلیز آپ تمام سے مؤدبانہ درخواست ہے اپنے مائک آف رکھیے، کیونکہ آپ کی پرسنل جو بھی گفتگو ہے وہ کلاس میں اور کلاس ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہے تو وہ بہت ہی خراب لگتا ہے. اس بات کا آگے سے خیال رکھیں. نورانی قاعدے میں حروف مدہ اس طرح لکھا ہے، پہلے حمزہ ہے اور اس کے بعد الف ہے، حمزہ الف زبر آ، با الف زبر با، تا الف زبر تا. عجیب بات یہ ہے کہ جب ہم تختی نمبر 1 پڑھ رہے تھے تو وہاں پر ہم نے الف کو کھینچ کر پڑھا، وہ سوری حروف مدہ کو کھینچ کر پڑھا، الف با تا ث جیم، اس طرح. جب ہم تختی نمبر 3 پر آئے اس میں ہم نے زبر والے حرف کو یعنی با زبر با تا زبر تا، جس حرف پر زبر زیر پیش تھا اس کو جلدی پڑھا. اب یہاں تختی نمبر 4 حروف مدہ میں اگین ایز سملر ساؤنڈ جیسے کہ سبق نمبر 1 میں تھی، کھینچ کر پڑھ رہے ہیں، با تا تھا. تو ایک کوشچن ریز ہوتا ہے، سوال اٹھتا ہے کہ اس کی آواز اور حروف مفردات کی آواز جو سبق نمبر 1 میں تھا ایک سی ہے. اور اگر آپ چاہیں تو پیچھے کا ویڈیو جا کر دیکھ سکتے ہیں جو آپ کے گروپ پر بھی موجود ہے، وہاں پر ان باکس حروف کے ساتھ ساتھ اس فارم میں بھی ہر باکس کے اندر لیٹرز کو لکھا گیا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی باکس کے اندر با بھی بنا ہوا ہے لیٹر فارم میں اور حروف مدہ کی صورت میں با بھی لکھا ہوا ہے. تو خیال رہے اس بات کا. یہ حروف مدہ آج ہم پڑھ رہے ہیں اور اس کی تفصیل اور کچھ ہم دیکھیں گے. نورانی قاعدہ آپ تمام لوگ کے پاس ہوگا اور شاید آپ نے کبھی پڑھا ہوگا. ہمارا مقصد آپ کو پیچھے لے جانا قطعاً بھی نہیں ہے، بلکہ یہاں پر ہمیں غلطیوں سے محفوظ کرنا مقصد ہے. اور وہ اس طرح کہ جب بھی آپ مدہ لیٹرز کو دیکھیں گی الف یا واو تو اس صورت میں آپ کو الف اس شکل میں ملے گا،
جو بالکل خالی ہوگا وداؤٹ ہیونگ اینی سائن، کوئی بھی نشان اس پر نہیں ہوگا اور اس سے پہلے کوئی حرف اٹیچ ہوگا زبر کے ساتھ، تبھی وہ الف مدہ کہلائے گا اور اس کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ اس میں ایک بات اور یہ ایڈ کر لیجئے کہ جب بھی ہم الف مدہ کو پڑھیں گے تو جو بھی لیٹر بیفور ہوگا یا جو بھی الف سے پہلا حرف ہوگا اسی کی ساؤنڈ کو ہم کھینچ کر اسٹریچ کر کے پڑھیں گے، جیسے با تا، لیکن اس کی آواز آ پر ختم ہوگی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ الف مدہ کی آواز ہے۔ اسی طرح واو مدہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ واو کے اوپر جزم بھی ہو۔ اگر واو کے اوپر جزم نہیں ہے تو جان لیجئے کہ وہ واو مدہ بھی نہیں ہے۔ واو مدہ ہونے کے لیے واو کے اوپر جزم، اور جزم یہی سائن ہے جو آپ کو اپنی اسکرین پر نظر آ رہا ہے، چھوٹا سا دال کی طرح یا سملر ایز سی لیٹر کی طرح۔ تو واو کے اوپر جزم ہو یا سکون ہو، جزم بھی کہتے ہیں اسے، سکون بھی، اور اس سے پہلے پیش ہو، یہ دو کنڈیشن ہونی چاہیے۔ اب اس کو ہم کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے با واو پیش بو، تا واو پیش تو، سا واو پیش تو، الالآخر۔ یائے مدہ کی تفصیل میں نہیں جائیں گے، آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے، یا کے اوپر بھی جزم ہونا ضروری ہے، اس سے پہلے زیر ہو، تو اس کو بھی کھینچ کر پڑھیں گے۔ بس اوور آل بات یہ ہے، تینوں میں یکسانیت یہ ہے کہ الف کو بھی، واو کو بھی، یا کو بھی جب یہ مدہ ہوں تو کھینچ کر پڑھیں گے، لیکن ساؤنڈ تینوں کی الگ الگ ہے، ایک کی آ، ایک کی او اور ایک کی ای ہے، جو زبر پیش اور زیر کے ساتھ بن رہی ہے۔ جب الف سے پہلے زبر لگاتے ہیں تو ساؤنڈ آ ہو جاتی ہے، واو ساکن سے پہلے پیش لگاتے ہیں تو ساؤنڈ او ہوتی ہے، اور یا ساکن سے پہلے زیر کی آواز ای ہوتی ہے۔ اب اس میں بھی کچھ تھوڑی سی تفصیل یہ ہے کہ کچھ لوگ، ویسے تو عموماً لوگ اس میں غلطی نہیں کرتے ہیں، لیکن پھر بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی غلطی ہو جاتی ہے، ان کو خصوصاً واو اور یا مدہ کے اندر لوگ اس کو مجہول پڑھ دیتے ہیں، بہت ہی کم ریئر کنڈیشن میں ہوتا ہے، جیسے قل هو لہو کو لہو اس طرح پڑھ دیتے ہیں۔ او ساؤنڈ کے ساتھ معروف آواز ہے، مناسب آواز ہے، اور او ساؤنڈ کے ساتھ غیر مناسب اور مجہول آواز ہے۔ او نہیں پڑھنا ہے، او پڑھنا ہے۔ آگے جانے سے پہلے یہ جان لیجئے کہ ہم نے بالکل پہلے سبق میں شاید مخارج کے تعلق سے چیزیں جانی تھی کہ مخارج مخرج کی جمع ہے، اور مخرج نکلنے کی جگہ یا ایگزٹ اسپاٹ کو کہتے ہیں، اور جوف دہن ایک مخرج ہم نے پڑھا تھا، مینز ایمٹی اسپیس آف آر ماؤتھ یا کیویٹی آف آر ماؤتھ، یہ حروف مدہ کا مخرج بھی ہے، آ ای او، آ او ای۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ منہ کے خالی حصے سے ادا ہو رہے ہیں اور کہیں بھی زبان نہیں ٹکرا رہی ہے، لیکن تھوڑا سا بس فرق یہ ہے کہ جب آپ حروف مدہ الف کو پڑھتی ہیں تو با تھوڑا لاؤڈ اوپن ہوتا ہے، تھوڑا زیادہ منہ کھل جاتا ہے، بو میں منہ کھلنے کی کیفیت بدلتی ہے، اور بی میں بھی الگ طرح کی کیفیت ہوتی ہے۔ حروف مدہ اور ان کی مشق۔ حروف مدہ ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں۔ الف مدہ، الف ساکن سے پہلے والے حرف پر زبر ہو، جیسے با، فا، ج۔ واو مدہ، واو ساکن سے پہلے والے حرف پر پیش ہو، جیسے بو، فو، جو۔ یائے مدہ، یائے ساکن سے پہلے والے حرف پر زیر ہو، جیسے بی، فی، جی۔ آپ کو لگ رہا ہوگا یہ بہت آسان سبق ہے، آپ کو آتا ہے، تو ہم آپ کو بتا دیں، بعض قراء حضرات نے کہا ہے کہ لوگوں کی 80%، 80% غلطی حروف مدہ کی ادائیگی میں ہے، اور اس میں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ
جو جانتے ہی نہیں ہیں کہ حروف مدہ کیا ہے، ان کی غلطی تو گنی نہیں گئی، اس پر کوئی پرسن نہیں دیا گیا ہے۔ دوسری غلطی میں وہ لوگ شامل ہیں جو جانتے ہیں کہ حروف مدہ کیا ہے، اس کو کیسے پڑھنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ غلطی وہاں ہوتی ہے۔ وہ غلطی کس طرح کی ہوتی ہے؟ پہلے ایک بات یہاں یہ جان لیں کہ یہاں اس سلائیڈ کے اندر نیچے سب سے نیچے لکھا ہے اس کی مقدار کیا ہوگی کھینچنے کی، تو 1 الف ہے، اور 1 الف 1 سیکنڈ کے برابر ہے۔ جیسے پانی، اردو میں بول کر دیکھیے پانی، اگر پانی کو آپ پنی کہیں، پنی بھی 1 سیکنڈ ہو سکتا ہے، پانی میں جو پا ہے اس میں ہم 1 سیکنڈ اور ایڈ کر رہے ہیں، اسی لیے اس کی آواز کھنچ رہی ہے۔ اور ایسی ہی کچھ ملتی جلتی آواز آپ کی قرآن مجید کے حروف کی ادائیگی میں ہونی چاہیے، کیونکہ یہاں ہمارا میڈیم اردو ہے تو ہم نے کچھ اردو الفاظ سے اس کی مقدار کو جج کرنے کی کوشش کی ہے، اور امید کرتے ہیں کہ یہ قریب قریب بات ہوگی۔ اسی طرح جالی، جالی، جالی میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو الف مدہ بھی ہے اس میں، اور دوسرا یا مدہ بھی ہے، جالی۔ لیکن جب اردو میں ہم بولتے ہیں تو جالی جلدی سے کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں، اور اگر دیکھا جائے تو یہ مثال بہت قریب نہیں ہے، لیکن شاید آپ اس بات سے سمجھ رہے ہوں کہ جالی لام زیر لی کیا ہوگا اور جالی کیا ہوگا، اور وہاں پر بھی ہم اردو میں شاید سبھی لوگ اگر اس طرح سے جج کریں تو رانگ پروناؤنس کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے ہماری یہ مثال پیش کرنے کی کہ وہ لوگ جو واقفیت رکھتے ہیں عموماً ان سے 80% جان کر یا بے جانے، انجانے میں یا جان کر یہ غلطیاں سرزد ہوتی ہیں۔ اسی لیے اتنا بار بار اس طرح سے ہے، آگے آنے سے پیچھے آنے سے ساؤنڈ اس طرح ہوگی، تعداد میں اتنے ہیں، اتنی تفصیل کے ساتھ آپ کو سمجھایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا لاکھ لاکھ کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا ایک بار پھر سے کہ ہم قرآن کو اور اچھی طرح سمجھ پائیں۔ پھر اگلا لفظ اسی سلائیڈ کے اندر آخری میں لکھا ہے مولی، تو مولی کو اگر مولی کہیں وہ بھی 1 سیکنڈ میں ادا ہو سکتا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی مولی کو مولی نہیں کہتا ہے، تو یہاں پر منہ کو جو ایک ٹیک ہم لے رہے ہیں سیکنڈ کا، تو وہ واو مدہ کی جگہ یا اس جیسا کام کر رہا ہے۔ اب ایک چیز اور بھی ہے، تختی نمبر 4 حروف مدہ، تختی سے مراد یہاں سبق ہے، تختی نمبر 4 یا سبق نمبر 4 حروف مدہ۔ حروف مدہ 3 ہیں، الف یا واو۔ الف سے پہلے زبر ہوگا، الف مدہ ہوگا، یا ساکن سے پہلے زیر ہوگا، یا مدہ ہوگی، واو ساکن سے پہلے پیش ہوگا، واو مدہ ہوگا۔ ان کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں۔ اسی تختی کے اندر ہمیں کھڑا زبر الف مدہ کے برابر ہوتا ہے، جیسے با کھڑا زبر با، یا با الف زبر با، دونوں برابر ہیں۔ اور سوال یہ ہے کہ جب دونوں برابر ہیں تو شکلیں الگ الگ کی کیا ضرورت تھی؟ اس کی تفصیل کے لیے آپ کو تھوڑا عربی بھی جاننا پڑے گی، لیکن ابھی بیسک لیول پر اتنا سمجھ لیجئے، کبھی کبھی کاتب یا لکھنے والا جو ہے جگہ نہ ہونے کی وجہ سے، یا جس ٹیکسٹ میں وہ لکھ رہا ہے اس کی خوبصورتی اور اس کا رعایت رکھتے ہوئے کبھی الف کے ساتھ لکھتا ہے اور کبھی کھڑا زبر کے ساتھ بھی لکھتا ہے، اور قرآن مجید میں عنقریب آپ کو آئندہ فردر سیشن میں ایسی مثالیں دیکھنے کو ملیں گی۔ جیسے ایک لفظ ہم ایک آئیڈیا کے طور پر دے دیتے ہیں، جیسے ایک لفظ ہے الرحمن، الرحمن میں میم کے ساتھ آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں شاید کھڑا زبر لگا ہوا ہے الرحمن میم کے اوپر، لیکن جب آپ لکھیں گی تو کیسے لکھیں گی؟ میم الف زبر ما۔ تو بس یہ جان لیجئے کہ دونوں کا جو ٹائم اسٹریچنگ ٹائم ہے، جو کھینچنے کی مدت ہے وہ برابر ہے، لیکن شکلیں دونوں کی اس طرح ہیں کہ ایک سٹینڈنگ الف کسی بھی حرف پر ہو ایک کھڑا الف کی صورت میں تو اسے ہم کہیں گے کہ وہ الف مدہ کی برابر ہے۔ اب یہاں پر یہ بھی جان لیں کہ کون سا بیسک ہے اور کون سا بدل ہے، کون سا اصل ہے اور کون سا بدل ہے۔ با الف زبر با یہاں پر اصل بتایا جا رہا ہے، اور کھڑا زبر قائم مقام بتایا جا رہا ہے۔ با کھڑی زیر بی یا با کھڑا زیر بی، با یا زیر بی کے برابر ہے، اور با الٹا پیش بو اور با واو پیش بو، یہ دونوں سملر ہیں اور دونوں کو برابر کھینچا جائے گا۔ یہاں ہم ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہتے ہیں کہ با پیش بو
با الٹا پیش بو. ان دونوں میں فرق لوگ بہت کم کرتے ہیں اور بار بار ہم آپ سے یہ درخواست کر رہے ہیں، اور پچھلی کلاس میں جو ہم کلاس کر رہے تھے اسی کو ہم بتانا چاہ رہے تھے جہاں پر ہماری وائس پرابلم ہو رہی تھی. تو آج خوب جان لیں کہ جہاں پر سیدھا پیش آئے، جس کو ہم سیدھا پیش نہیں پیش کہتے ہیں، سمجھانے کے لیے یہ ٹرم یوز کر رہے ہیں، اور جہاں الٹا پیش ہو، ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ الٹا پیش کو ضرور کھینچیں، کیونکہ الٹا پیش کا مطلب یہاں پر واؤ مدہ ہے، اور واؤ مدہ میں سے اگر آپ اس کو کھینچ کر نہیں پڑھیں گی تو ایک حرف واؤ کو کم کر رہی ہیں، جو قرآن کی شیان شان نہیں ہے. تجوید کے حساب سے یہ آپ کو گناہ تک پہنچا سکتا ہے، اور قرآن مجید کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا، اس کو بدلنا، یہ کبھی کبھی خاص مقام پر جا کر بہت سخت گناہ بن جاتا ہے. تو بہرحال یہ تین چیزیں ہم نے پڑھی کہ کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے، کھڑی زیر برابر ہوتی ہے یا مدہ کے، اور الٹا پیش برابر ہوتا ہے واؤ مدہ کے. اور حروف مدہ کو حروف مدہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ عربی میں مد کے معنی لمبا کرنا، کھینچنا، دراز کرنے کے ہیں، اور کیونکہ یہاں ہم آواز کو لمبا کرتے ہیں، کھینچتے ہیں اور دراز کرتے ہیں، اس لیے یہاں پر اس کو حروف مدہ کہہ رہے ہیں. اور یہ تعداد میں 3 ہے، الف خالی ہوتا ہے تو، واؤ اور یا پر جزم ہو تو، اور ان تینوں سے پہلے زبر زیر پیش کی حرکتیں ہوں تو یہ حروف مدہ بنتے ہیں. مثال سملر ایک مثال لائے ہیں یہاں پر، بابو بی تو ہم نے دیکھ لی. دوسری سملر مثال ہے قال، قال قال اللہ تعالی فی القرآن المجید. تو یہاں پر قاف کے ساتھ الف مدہ ہے، لیکن ہم قاف کی آواز کو آ ساؤنڈ کے ساتھ لمبا کر رہے ہیں. اور پلیز یہ اگر آسان سبق بھی ہے تو یاد رکھیے، پھر سے یاد دہانی کرا دیں. اسی میں لوگ غلطی کرتے ہیں، اسی کو ادا نہیں کرتے ہیں. جیسا کہ ہم نے جالی میں مثال میں دیکھا، جالی میں تو ہم جا کو ادا کر رہے ہیں اور لی کے اندر یا مدہ کو ادا نہیں کر رہے ہیں اردو میں. تو اسی طرح ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا اور یہ غلطی ہو جاتی ہے. جب جالی کو ہم جلی نہیں بول رہے ہیں، اسی طرح جالی کو جالی کیسے بول رہے ہیں. تو اگر یہ بات کسی کے سمجھ میں نہ آئی ہو یا سمجھ میں کوئی سوال ہو تو آپ لوگ بیچ میں بھی مائک آن کر کے سوال کر سکتے ہیں. آپ کو کسی ہینڈ ریز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ مائک آن کیجیے اور فوراً سوال کر سکتے ہیں. سب سے بہترین باجی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سسٹر. جی باجی، مجہول اور معروف میں ہم فرق نہیں سمجھ میں آیا، مطلب آواز میں کیا ڈفرنس ہے بتا مجہول اور رہے جی دیکھیے، اس وقت بھی ہم نے بتایا معروف کہتے ہیں صحیح آواز کو، مجہول کہتے ہیں غیر مناسب یا غلط آواز کو. غلط لفظ تو بہت مناسب نہیں ہے، کیونکہ اچھے اور برے کے درمیان کی بھی ایک چیز ہوتی ہے جسے ہم صحیح کہتے ہیں. آپ کو اچھا لگا، آپ کو برا لگا، تو ہو سکتا ہمارا آنسر ہو صحیح لگا، کہ ہمیں بہت اچھا بھی نہیں اور بہت برا بھی نہیں. تو غیر مناسب آواز وہ ہے مجہول آواز. اور اس میں جو واؤ مدہ ہے اس کے اندر عموماً معروف اور مجہول آواز اس طرح ہوتی ہے کہ معروف صحیح آواز تو ہوتی ہے او، اور مجہول آواز ہوتی ہے او، جو ہمیں نہیں پڑھنی ہے وہ او آواز ہے، جو پڑھنی ہے وہ او آواز ہے. جیسے لہو، لہو. اور ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ مجہول پڑھتے ہی نہ ہو اور انہیں پتہ ہی نہ ہو. بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں پر مجہول قرآن نہیں پایا جاتا، لیکن یو پی سائڈ بہت زیادہ مجہول پایا جاتا ہے. اس لیے جن لوگ کے ایریا میں نہیں ہے، ہم جہاں سے بلانگ کرتے ہیں وہاں مجہول کوئی بھی نہیں پڑھتا، تو اس لیے آپ لوگ ہو سکتا ہے وہ چیزیں پھر ان کے لیے نہیں ہیں. اب یہاں جی جزاک اللہ خیر باجی، سمجھ میں آ پر یہاں لکھا ہے نو ہی ہا. یہ ایک ایسا کمپلیٹ ورڈ ہے کہ اس کے اندر آپ تینوں حروف مدہ ایک ہی لفظ کے اندر دیکھ رہی ہیں. واؤ ساکن سے پہلے پیش، having the sound with او، نو، اینڈ دین یا سے یا ساکن سے پہلے زیر ہے اور یہ یا مدہ ہے، ہی، نو ہی ہا. تو بتانا مقصد یہ ہے کہ واؤ یا الف یہ حروف مدہ تینوں اس میں ہے، لیکن یہاں پر آواز
پچھلے حرف کی آ رہی ہے، نو، ہی، ہا۔ ہمیں آواز کو لمبا کرنا ہے آ ای او ساؤنڈ کے ساتھ، اور اس کے لیے ہمیں لگے گا زبر زیر پیش، یا ہمیں چاہیے زبر زیر پیش، ان تینوں حروف سے پہلے ہم لگائیں۔ اور ان کو عربی میں لانگ واولز بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ دو مثالیں قرآن سے لی ہیں، یہاں پر لکھا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اگر آپ عوام سے سنیں گی یا خود بھی اگر پڑھیں گی کبھی انکانشیس مائنڈ میں، کانشیس مائنڈ میں پڑھیں تو شاید ٹھیک پڑھیں آفٹر نوئنگ دا رول، اور اگر آپ سے کہا جائے کہ اسے پڑھو تو آپ کوئی بھی سوتے سوتے بھی سورہ فاتحہ سنا دے گا، لیکن وہ کیا مسٹیک کرے گا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایسے نہیں، لٹل بٹ اسٹچ ہونا چاہیے وہاں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور یقین جانیے اس غلطی میں اگر ہم یہ کہیں کہ 90% لوگ شامل ہیں تو غلط نہیں ہوگا، ریٹ اوپر تو جا سکتا ہے، نیچے نہیں۔ الف مدہ کو کھینچ کر ہی پڑھنا ہے۔ اگر آپ نے اس کو یہ پڑھا ایاک نعبد و ایاک نستعین تو آپ نے الف مدہ یہاں سے کم کر دیا، جو گناہ عظیم ہے، لہن جلی ہے، اور اس کی معافی نہیں ہے۔ اسی طرح نور علی نور، نور علی نور ہم اس طرح پڑھتے ہیں، تو اس بات کا خیال رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، نور علی نور۔ کھڑا زبر کی مثال ہے، اسی طرح کھڑی زیر کی بھی مثال ہے، ابھی صورت کے اندر بھی آئے گا، وہاں دیکھ لیتے ہیں۔ ایک پارٹ ہمارا آج کی کلاس کا کمپلیٹ ہو گیا ہے، اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں، پوچھ لیجئے پلیز، کسی کی کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو۔ جی سسٹر عائشہ، مائک آن کیجئے۔ سسٹر عائشہ نسرین۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آواز آ رہی ہے باجی میری؟ جی آ رہی ہے، میم کا مائک آف ہو گیا ارے یہ آپ پوچھ شاید لیجیے۔ میم۔ جی آپ نے یہ الف مدہ اور واو مدہ اور یا مدہ کے بارے میں بتایا کہ اگر سکون ہوگا تو یا مدہ، واو مدہ اور یا مدہ ہوگا، اگر اس پر سکون نہیں ہوگا تو اس کو کس طرح پڑھا جائے؟ اگر سکون نہیں ہوگا تو پھر کنڈیشنز بہت ساری ہوں گی، ہم آپ کو جواب اس لیے نہیں دے سکتے، اگر اس پر مان لیجئے سکون نہیں ہوگا تو پھر کنڈیشن اور بھی ساری بنتی ہیں جو آج کے سبق میں کور نہیں کی جا سکتی، اور اگر آپ سمجھنے کے لیے تیار ہو تو ہم بتا دیں کہ اگر جزم یا سکون ہوگا، اس کے علاوہ بھی واو مدہ کے علاوہ بھی اور بھی دوسری کنڈیشن بنتی ہیں، یا لین بنتا ہے اور تجدید والا یا بنتا ہے، اس کو ادا کرنے کا طریقہ الگ ہے، زبر ہوگا تو الگ طریقے سے، زیر ہوگا تو الگ طریقے سے، کھڑا زبر ہوگا تو، تنوین ہوگا تو، ہر ایک کا الگ الگ طریقہ ہے جو انشاءاللہ ریلیٹڈ سبق میں ہم سیکھیں گے۔ آج صرف اتنا جان لیجئے، اگر یا ساکن ہے اور وہ زیر سے بعد میں ہے یا اس سے پہلے زیر ہے تو وہ یا مدہ ہے، اس کو کھینچ کر پڑھنا چاہیے۔ سسٹر عائشہ نسرین۔ جی جزاک اللہ خیر۔ اچھا کوشچن تھا، جزاک اللہ، کیونکہ آپ کا مطلب ریورس میں بھی آپ ریپلیکیشن بھی ڈھونڈ رہے ہیں اس کا، تو اس کا مطلب آپ بہت اچھے دھیان سے پڑھ رہے ہیں۔ اب ہم آرٹیکولیشن کی بات کر رہے ہیں، اور آپ سب جانتے ہیں کہ آرٹیکولیشن جاننے سے پہلے ہم ایک بار اس چیز کی یاد دہانی کر لیں کہ ہم نے پچھلی بار 5 میجر ایریاز کو پڑھا اور جانا تھا، فرام ویئر وی ہیو اٹرنس، اور جہاں سے ہم بولتے ہیں، جہاں سے ہم حرف ادا کرتے ہیں، وہ 5 پلیسز یا 5 پلیسز ہیں: دا ایمٹی اسپیس ان دا ماؤتھ، جس کو ہم الجوف کہتے ہیں، دا تھروٹ، الحلق، دا ٹنگ، اللسان، مینس زبان سے ادا ہوتے ہیں کچھ حروف، کچھ حلق سے اور کچھ منہ کے خالی حصے سے، اور کچھ دونوں ہونٹوں سے۔ دونوں ہونٹوں سے ہم نے ایک حرف پڑھا ہے با،
اور زبان سے ہم نے ایک حرف پہلے پڑھا ہے، وہ ہے تا. زبان کی نوک اور ثنایا الیہ یعنی اوپر کے سامنے کے دو دانتوں کے جڑوں سے تا ادا ہوتا ہے. آخر جو ہے وہ خیشوم ہے. جو 5 پلیسز ہیں ان میں سے لاسٹ جو ہے وہ نزل پیسج ہے، یا ہمارے نوسٹرل کا اندر کا جو خالی حصہ ہے، کیویٹی آف نوز بھی کہہ سکتے ہیں آپ، یا ناک میں، اس کو ہم عربی میں الخیشوم کہتے ہیں، ناک کے خالی حصے سے. یہاں سے نون اور میم یا غنہ ادا ہوتا ہے. اس فگر میں ہم دیکھ سکتے ہیں وہ پلیسز، یہ 5 پلیسز ہیں. نزل پیسج، الجوف، گرین پارٹ جو آپ کو دکھ رہا ہے یہ منہ کا ایمٹی سپیس ہے، خالی حصہ ہے. شفتان، دونوں ہونٹ، ساری شفتین یا شفتان. الحلق، حلق سے 6 حروف ادا ہوتے ہیں، اور اللسان. لیکن ابھی اس کو ہم اور ایکسپلور کر کے پڑھیں گے. آج جو ہمیں پڑھنا ہے وہ ہم زبان کے بارے میں پڑھ رہے ہیں. اس لیے پڑھ رہے ہیں ٹنگ ریلیٹڈ کیونکہ آج کا سب حرف اور جو اس سے پچھلے لیسن کا جو حرف تھا وہ ہمارا زبان سے ادا ہوتا ہے. زبان کی نوک اور ثنایا الیہ کی جڑ سے ہم نے تا ادا کیا تھا. دیکھیے ذرا کسی کا مائک آن ہے، پلیز مائک آف رکھیے براہ کرم. جی میم کر دیے. اچھی بات ہے، جزاک اللہ. تو ابھی ہم نے پڑھا کہ 5 جگہیں تو ایسی ہیں جو میجر ہیں جہاں سے آواز نکلتی ہے، اس میں سے ایک زبان تھی. تو زبان جو ہے، زبان پر ہمارے بعض لوگ کہتے ہیں 10، بعض 11 اور بعض 12، اس میں اختلاف ہے. بہرحال ہم سارے سیکھ ہیلو لیں گے، چاہے وہ 10 ہو، 11 ہو یا 12 ہو. کون سسٹر ہیں؟ ہلو کہہ رہی ہیں، جی بتائیے، فرمائیے. جی میم مائک آن ہو گیا تھا، ہم نے آف کر دیا میم. اچھی بات ہے. اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو آپ لوگ اگر ہینڈ ریز کر پائیں تو ہینڈ ریز کر لیجئے، ادروائز کیونکہ ہینڈ ریز آپ کرتے ہیں تو ہمیں اسکرین پر شو ہوتا ہے، اوپر آتا ہے. اگر ہینڈ ریز نہیں بھی کرنا ہے تو بھی آپ سوال تو کسی بھی وقت پوچھ سکتے ہیں. ہمارے بولتے وقت بھی آپ بیچ میں بول سکتے ہیں، لیکن جس وقت ہم سوال کریں گے اس وقت آپ کو جواب ہینڈ ریز کر کے ہی دینا ہوگا. الغرض آج جو ہم پڑھنے والے ہیں وہ ہم زبان کے آرٹیکولیشن دیکھ رہے ہیں. پہلے ہم نے میجر 5 دیکھے. میجر 5 میں ایک زبان تھا، اور زبان میں 10 آرٹیکولیشنز ہیں، 5 آرٹیکولیشنز ہیں، جس میں سے ہمارے تقریباً 11 یا 12 حروف ادا ہوتے ہیں. اور وہ اس طرح ہیں. آپ کو زبان کو ہم نے اس فگر کے اندر ڈیوائڈ کیا ہے ایرو کی مدد سے. اس کا مطلب کیا ہے تو یہاں اس فگر میں آپ دیکھ سکتے ہیں. سب سے پہلے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں، ہم سب کو ہائڈ کر رہے ہیں. سب سے نیچے والا دیکھیے آپ، یہاں لکھا ہے ٹپ آف دا ٹنگ. زبان کی نوک یا ایج آف دا ٹنگ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، بالکل کنارہ جہاں سے ہم کوئی کھٹا چورن یا کوئی کھٹی چیز ہم ٹیسٹ کرتے ہیں، وہ زبان کا حصہ. آج اسی کے تعلق سے ہم جانیں گے، لیکن زبان میں اور بھی حصے ہیں جن کو آج تو نہیں، کسی اور کلاس میں ہم کور کریں گے. لیکن اس کو ایسا جان لیجئے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنی نعمتیں اور کتنی ساری آسانیاں کر دی، اور کیسی کیسی عجیب و غریب چیزیں اللہ نے ہمیں دی ہیں کہ اگر ہم کوئی چیز ہاتھ پر رکھیں، اگر مان لیجیے آپ چورن ہاتھ پہ رکھیں گی، پھر انگلی سے اس کو ٹچ کریں گی اور پھر زبان پر رکھیں گی، 2 چیزیں آپ کو ٹیسٹ نہیں دے رہی ہیں، اور زبان کی ٹپ آپ کو ٹیسٹ دے رہی ہے. اگر آپ مڈ پارٹ میں رکھیں گی ٹنگ کے تو مے بی آپ کو ٹیسٹ آئے، لیکن اتنا جلدی ریسیو نہیں کرے گا جیسا کہ ریسیپٹر ہمارے ٹپ آف دا ٹنگ پہ لگے ہوئے ہیں جو وہ ریسیو کرے گا. اور ہم سب جانتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ 4-5 طرح کے ٹیسٹ کو اچھے سے سمجھ پاتا ہے، اور اس کا دماغ اس کو کلیئر ایک نام دے پاتا ہے. وہ 4 سے 5 ہیں، اور اس میں سے ٹپ آف ٹنگ بھی ہمارا ٹیسٹ کو جانتی ہے. پھر اس کے آگے جاتے ہیں تو آپ تیکھا شاید پتہ چلتا ہے، اور آگے زبان پر جاتے ہیں یعنی بیچ کے حصے پر جب آپ جاتے ہیں تو آپ میٹھا ٹیسٹ کر پاتے ہیں. چینی کا یا میٹھے کا ٹیسٹ آپ کو بیچ زبان سے آتا ہے. اور بہت ہی اللہ کا رحم و کرم ہے کہ جو کڑوا ٹیسٹ ہے، بٹر ٹیسٹ جو ہے، وہ ہم حلق کے پاس والی زبان سے ٹیسٹ کر پاتے ہیں.
اور یہ خدا کا احسان ہی ہے کہ اگر ہم ٹپ آف ٹنگ سے یا زبان کی نوک سے ہی کڑواہٹ محسوس کر رہے ہوتے تو ہمارے لیے دوائی کھانا بہت بہت زیادہ مشکل ہو جاتا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ بہت بڑی عمر میں آ کر بھی اس کو نہیں کر پاتے. مے بی ان کا جو ریسیپٹر ہو اس میں کچھ کمی زیادتی ہو یا پھر اللہ کی بناوٹ ہے. بہرحال اوور آل جو میجورٹی میں پایا جاتا ہے وہ ٹنگ کا جو بالکل روٹ ہوتی ہے جو حلق کے پاس والا ہوتا ہے وہاں سے ہم کڑوا ٹیسٹ کرتے ہیں. تو اسی انداز میں بھی آرٹیکولیشنز کو بانٹا گیا ہے. اس کو بہت ہی گرانٹیڈ لینے کی ضرورت ہے شاید کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں کتنی عجیب و غریب رکھی کہ ایک ہی پارٹ آف دا باڈی جو ہے وہ ڈفرینٹ ٹیسٹ بتا رہا ہے اور پوری باڈی ہمیں کچھ بھی ٹیسٹ نہیں بتا پا رہی ہے. لیکن اور باڈی کے اور سینسز ہیں جو اور طرح کا سینس کرتی ہے کہ ہمیں چھو کر پتہ چل سکتا ہے کہ یہ نمک ہے اور یہ چینی ہے. الغرض تو بہرحال یہ جو نوک ہے یہاں سے ہم آج کا دا ٹپ آف دا ٹنگ یہاں سے اس کو عربی میں طرف اللسان زبان کی نوک کہتے ہیں. اور we have 5 articulation points for 11 letters. یہاں پر انہوں نے 5 دیا ہے کہ 5 articulations ہیں ہمارے زبان کے اندر جہاں سے 11 حرف ادا ہوتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں 12 ہوتے ہیں اور اس اختلاف کو بھی ہم انشاءاللہ کلیئر کر لیں گے کیوں یہ 11-12 ہو رہے ہیں. البتہ یہ مان کر چلیے کہ زبان کے 5 حصوں سے تقریباً بہت سارے حرف ادا ہوتے ہیں اور یہ 11 کی تعداد اس طرح ہے: ز، سین، صاد، دال، ت، طا، را، نون، ث، ذال، ظا، ث، ذال، ظا. آج کا جو سبق ہے وہ ہمارا یہی ہے کہ آج ہم ان 3 حروف کے بارے میں کچھ جانیں اور تفصیل سے سا کے بارے میں پڑھیں گے. ذرا بتائیں کوئی کہ سا کون سا حرف ہے، نمبر کیا ہے اس حرف کا، بتائیے ذرا پلیز کوئی. چوتھا نمبر 4. اگر اچھی بات ہے، جواب سب کا ٹھیک آیا ہے. تو بس اس لیے اور پوچھا اتنا آسان سا سوال کہ کچھ لوگ کنفیوز ہوتے ہیں اردو کے ساتھ. وہاں الف بے پے ٹے تے سے وہاں وہ بہت آگے نمبر آتا ہے. یاد رکھیے کہ یہ عربی والا چوتھا نمبر ہے اور اس میں پے ٹے نہیں ہوتا ہے. وہی ڈیفینیشن عربی میں دی گئی ہے: من طرف اللسان من جہت الظہر مع اطراف ثنایا العلیاء ت ذال ارضا. زبان کی نوک اور ثنایا علیاء کی جڑ سے یہ حروف ادا ہوتے ہیں. It comes from the tip of the tongue with the top and the edges of the 2 upper front incisors یا incisors. تو یہ تو آپ کو پتہ ہے جو فرنٹ انسائزرز ہوتے ہیں یعنی اوپر کے 2 دانت اپر فرنٹ انسائزرز، اس کی جو روٹ ہوتی ہے، اس کے جو گم ہوتے ہیں یا اس کی جو جڑ ہوتی ہے وہاں زبان کی نوک لگانے سے یہ حروف ادا ہوتے ہیں. عزیزی سامعات یہ بات سن لیں کہ اس کے علاوہ بھی اگر کہیں آپ نے ٹنگ ٹچ کریں گی، ٹپ آف دا ٹنگ ٹچ کریں گی تو مے بی آپ کو ساؤنڈ مل جائے لیکن وہ کریکٹ ساؤنڈ نہیں ہوگی اور وہ ساؤنڈ نہیں ہوگی جو قرآن ہم سے چاہتا ہے اور جو اللہ نے حروف بنائے ہیں. تو یاد رکھیے سملر ساؤنڈ مت نکالیے، وہی ساؤنڈ کوشش کیجیے کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں رکھی ہیں اور جس طرح ہم ٹیسٹ کر پا رہے ہیں تو ہمیں فوراً پتہ چل رہا ہے کہ یہ 5 ایریا ہیں. اگر ہم حرف ادا کر رہے ہیں تو اس کے بدلے بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ ہماری روحانی جسمانی اصلاح رکھی ہوگی اس کے اندر. اور بتایا جاتا ہے کہ حروف تہجی اور مخارج اور صفات کا خیال رکھ کر جو حروف اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں ان کی زبان میں بڑی تاثیر ہوتی ہے، وہ بات کہتے ہیں اور دنیا ان کی بات سنتی ہے. اللہ کے نبی بھی ان حروف کے درمیان ہی گفتگو فرمایا کرتے تھے. الحمدللہ ہم ان خوش نصیبوں میں سے ہیں جس کو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا اور اس بہترین کلاس میں آج ہم تمام لوگ جمع ہوئے ہیں. لیکن آگے بڑھنے سے پہلے اس میں ہمیں یہ جان لینا ہے کہ ظا اور ذال کو ہم 2 کیٹیگری میں ڈیوائڈ کر رہے ہیں. ایک میں ہم لیٹر ظا کو رکھ رہے ہیں اور ایک میں ث اور ذال کو رکھ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ہیوی ہے ظا اور دوسرا
दूसरे जो दो हैं स और ज़ैल, ये लाइट हैं, बारीक हैं। सौद ज़ौद जिसके अंदर बैलून शक्ल होती है वो सबसे मोटे हरूफ होते हैं, और ये सबसे मोटे हरूफ में से एक है। और वीम मीन्स इसमें आवाज़ बहुत भारी और हैवी सुनाई देनी चाहिए। स और ज़ैल ये बारीक हर्फ हैं, इसका मतलब ये है कि जब आप स पढ़ें तो आखिर में अ साउंड आए, और ज़ैल पढ़ें तो भी आपकी आ साउंड आए। जब सिस्टर फरीदा मरियम, माइक ऑफ कीजिए प्लीज। और प्लीज ख्याल रखिए अपनी जानिब से, क्लास रिकॉर्ड हो रही है। तो सा और जाल में क्या होता है कि जब आप सा और जाल को अदा करेंगी, बारीक करने के लिए आपकी जबान ऐसे स्ट्रेट हो जाती है जैसे आपकी हथेली मेहंदी लगाते वक्त स्ट्रेट हो जाती है। और वा की अदायगी में आपकी, देखिए सिस्टर जरा माइक किसका ऑन है? ज़ा की अदायगी में आपकी ज़बान हल्की आर्क शेप या हल्की गोल हो जाती है, जिस तरह के हाथ में पानी रखते वक्त, हथेली में पानी रखते वक्त आपका हाथ हो जाता है, बिल्कुल यही शेप आपकी ज़बान का भी हो जाता है। ख्याल रखें इस बात का कि मुंह गोल नहीं होना चाहिए, होंठ गोल हो, सॉरी, ज़बान गोल हो जाए और आवाज़ भारी सुनाई दे। और यहाँ पर जो दो सर्कल बनाए गए हैं वो इसलिए बनाए गए हैं कि जब आप वाव पढ़ेंगी तो आपकी कैफियत जो होगी ज़बान की वो इस तरह से होगी कि जो रूट ऑफ द टंग है, यानी हलक के पास वाला जो हिस्सा है, वो लिटिल बिट ऊपर उठ जाएगा, जो इस फिगर से क्लियर नहीं हो रहा है। अगली फिगर से किसी से दिखाएंगे हम, दोनों सिमिलर लग रहे हैं। एक्चुअली ऐसा होता है, बनाने वाला बड़ी मुश्किल से ये फिगर बनाते हैं और वो कभी एग्जैक्ट बन जाती है, कभी नहीं बनती है। प्रोनाउंस फ्रॉम द टिप ऑफ द टंग एंड द इनर एज ऑफ द अपर टीथ। ओके, यहाँ पर कहा जा रहा है कि, चलिए ये फिगर से दिखा समझाते हैं आपको। तो जो हम असा ज़ा ज़ा के बारे में पढ़ रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो जबान की नोक है, व वैल और सा की अदा करते वक्त बीच वाली फिगर से वो जबान की नोक है। और जो राइट साइड पर है, पता नहीं आपका राइट साइड क्या आ रहा है, जहाँ व लिखा है हर्फ व, वहां पर आपको जबान की टंग या रूट जो है वो ऊपर उठती हुई दिखाई दे रही है। और उस और बीच में एक प्याला सा या एक गोलाई है जबान के अंदर, जिसकी वजह से हर्फ मोटे हो जाते हैं, लेकिन एग्जिट मखरज दोनों का एक ही है, जबान की नोक और सनाया उलिया यानी ऊपर के दो दांतों की जड़। व और साल के व जाल और सा के अंदर, माफी चाहते हैं, जबान की नोक और जबान का बिल्कुल सीधी हो रहेगी पूरी जबान, और इस तरह ये बारीक पढ़े जाएंगे। कुछ एग्जाम्पल इसीलिए हम ले आए हैं ताकि यहाँ हमने फिगर में तो देखे हैं, लेकिन पढ़ते वक्त साउंड कैसे बनेगी अल्फाज की अदायगी में। अव्वाहिरु अव्वाहिरु, महजूरा महजूरा, अज़्ज़ारियात अज़्ज़ारियात, अन्नफ़ाफ़ाती। ये जो लफ्ज है अन्नफ़ाफ़ाती, इसमें जब आप कुरान मजीद में देखेंगे तो हो सकता है ये टेक्स्ट आपको दो फॉर्म्स में नजर आए। मोस्टली तो आपको ये जो टेक्स्ट लिखा है इसमें इस तरह नजर नहीं आएगा, बल्कि फा के बाद आप फा के ऊपर आपको खड़ा जबर और ता पर भी खड़ा जबर लिखा हुआ मिलेगा। और अभी हम ये पढ़ चुके हैं कि अलिफ मद्दा बराबर होता है या खड़ा जबर बराबर होता है अलिफ मद्दा के। तो वो उस तरह भी लिखा जाता है और इस तरह भी लिखा जाता है, ज़ू सैलिस। तो ये इन तीनों हरूफ की अदायगी है, जिसमें हम ज़ाल और सा में बारीक आवाज देख रहे हैं, ज़ा में मोटी आवाज या भारी आवाज से पढ़ रहे हैं। और हम इन लेटर्स को हरूफ लसविया भी कहते हैं, और लस के मायने गम के हैं, मसूड़ों के हैं, इसलिए इसको हम लसविया भी कहते हैं। अगर ये बातें आपको याद न रहे तो बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।
جو ہم لیٹر پڑھ رہے ہیں یاد دہانی کراتے ہیں، س ذیل اور ضا ہے. یہ 3 حروف آج ہم پڑھ رہے ہیں، اور اس میں آپ کلیئر فگر دیکھیں گی. یہ زبان کی نوک ہے اور یہ اوپر کے دانتوں کے کنارے، انر ایجز ہیں، جو اندرونی کنارہ ہوتا ہے جہاں سے ہم کوئی پھل کاٹتے ہیں تو دانت اوپر کے سب سے پہلے ٹچ ہوتے ہیں، وہی حصہ زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کا کنارہ. زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کا کنارہ، معافی چاہتے ہیں، زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کا کنارہ کہنا ہے سا ذال اور ضا ادا کرتے وقت. اور جڑ میں جب لگائیں گے تا دال اور قا ادا ہوگا. آپ لوگ کا جواب ٹھیک تھا، چوتھا حرف ہے. اور یہ حرف یا دہانی کے طور پر لسان، حرف اللسان ہے، یا زبان، اس کا آرٹیکولیشن جو پوائنٹ جو ہے وہ ٹنگ ہے. اگر ابھی کسی کا کوئی سوال ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. آلموسٹ یہ حرف ہمارا پورا ہو گیا ہے. یہاں پر ہم یہ دیکھ سکتے ہیں ایک ڈاٹ بنا ہے کہ زبان ایک دم فلیٹ ہے ذال اور سا کی ادائیگی کے وقت، اور ضا میں زبان کی نوک دانتوں کے سرے سے ٹچ ہو رہی ہے اور جڑ اوپر اٹھ رہی ہے، اس لیے یہ ہیوی ساؤنڈ کرتے ہیں. میم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زبان اس میں ضا کے نیچے اگر زیر ہوگا تو بھی جو ہے آواز مخفم ہی رہے گی، ان اس کی موٹی آل ہی رہے گی. کنڈیشن، جی ان آل کنڈیشن، ہر حال میں ضا کو موٹا ہی پڑھنا ہے، موٹا ہی پڑھنا ہے. اگر قیامت بھی آ رہی ہو تو بھی اس کو موٹا ہی پڑھیں گے، یہ موٹے حروف ہیں. اگر زیر بھی ہو تو بھی. ہاؤ جی مینی جی لیٹرز، جزاک اللہ. اچھا یہ امین بھیا کی اچھا سوال تھا آپ کا. اب ایک کچھ سوال ہے، آپ لوگ اگر جواب دینا چاہیں تو. ہاؤ مینی لیٹرز کم فرام بٹوین دا ٹپ آف دا ٹنگ فرام دا ٹاپ سائڈ آف دا ٹپ اینڈ دا باٹم ایجز آف دا ٹو ٹاپ انسیزرز. مطلب کہنے کا یہ ہے کتنے حروف جو ہیں وہ زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کی جڑ اور زبان کی نوک ثنایا علیہ کے کنارے سے ادا ہوتے ہیں. بتائیں ذرا. جی سسٹر، ایک ہینڈ ریز ہوا ہے، سسٹر سیدہ فروزہ. اور بھی لوگ پلیز کریں ہینڈ ریز. بتائیے سسٹر فروزہ، آپ ہی بتائیے. 3. سسٹر افشا بتائیے. جی میم، تا سا ذال ضا یہ سب زبان کی نوک سے ادا ہوتے ہیں میم. تو سوال دیکھیے، سب نے اچھے جواب دیے، لیکن ایک بار پھر سے سن لیے. سوال یہ ہے، سسٹر زینت بتائیں گی پہلے. سسٹر زینت سے ہم آنسر لے لیں. جی سسٹر زینت. پانچ حروف ہیں. 5 حروف ہیں. اب سسٹر عائشہ بچتی ہیں. سسٹر عائشہ آپ بتائیے. سسٹر عائشہ نسرین، مائک آن کیجیے. سوری. جی آپ نے کیا سوال کیا سمجھ میں نہیں آیا مجھے پہلی بار. اچھی بات ہے، تو پھر آپ سے سوال نہیں رہا، اپنا مائک آف کر لیجیے. جزاک اللہ خیر. تو دیکھیے 3 حروف زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کی جڑ سے ادا ہوتے ہیں، ت دال اور قا. 3 حروف زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کے سرے سے یا کنارے سے ادا ہوتے ہیں. اس حساب سے یہ ہو گئے 6 حروف ہیں، اور آنسر ہوگا 6. اس میں تھا کہ کتنے حروف، ہاؤ مینی لیٹرز، کتنے حروف ادا ہوتے ہیں، تو کریکٹ آنسر از 6. سب نے جواب دیا لیکن پراپر جواب نہیں آیا. اور جن لوگوں نے جواب دیا ان کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، آپ کو دنیا اور دین کی خوب سمجھ، عقل، فہم، اور تمام لوگوں کو بھی جو دیگر لوگ ہیں ہر مصیبت سے محفوظ فرمائے. ہر نعمت فضیلت ہمارے حق میں اللہ لکھ دے، ہم سب کے حق میں آمین. تو بہرحال دوسرا سوال ہے، واٹ از دا آرٹیکولیشن پوائنٹ فار دا لیٹر سا؟ ہو ول ٹیل؟ کون بتائے گا پلیز بتائیں. سسٹر اساورہ عثمانی. یس پلیز. Turn on your mic please, Sister Asavira. Yes, ma'am. Tip of the tongue is articulation point for the letter sa. How can you pronounce with only with tip of the tongue? By touching where? मैम हम बताएं. मैं बताऊं?
प्लीज 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 डोंट से हम बताएं, हमने पहले भी कहा था, उस वक्त आपको चुप रहकर सिर्फ हैंड रेज करना होगा जब हम सवाल करेंगे। तो प्लीज प्रोटोकॉल्स को फॉलो कीजिए। एंड अस्वीरा का जवाब हो गया है, अपना माइक ऑफ कर लीजिए। अभी हम और लोग भी जवाब दे सकते हैं, उर्दू में भी दे सकते हैं। सवाल ये है कि सा का मखरज क्या है? व्हाट इज द आर्टिकुलेशन पॉइंट्स फॉर द लेटर सा? कहकशा कमाल सिस्टर, माइक ऑन कीजिए। Yes, please. जी मैम। जी मैम, जी जबान की टिप और सनाउलिया की जड़ बस सिरे से अदा करते हैं सा वाह। जी, कुछ फंबल हुआ लेकिन आपने अच्छा बताया है। अभी हमारे साथ हैं सिस्टर सिस्टर सबा, आप बता दीजिए सिस्टर सबा शेख। जी अस्सलाम वालेकुम बाजी। जबान की नोक और सामने के दो दांतों के किनारे से सा अदा होगा। इनकम्प्लीट आंसर है, लेकिन आंसर आपने दिया है, बहुत अच्छा है। अब हमारा सवाल ये है कि सिस्टर सबा के आंसर में गलती कौन पकड़ सकता है, क्योंकि ये इतनी माइनर मिस्टेक्स होती हैं कि वो सही के साथ चलती रहती हैं। फिर अगर कोई भी माइक ऑन करके बताइए सिस्टर सबा ने जी क्या मैम। जी मैम निचला किनारा, जी किनारा मैम, नहीं बोला सनाया तुमने। लेकर किनारा, जबान की नोक से मैं लेकर नहीं किनारे। नहीं नहीं नहीं, हमें आप अपना बता रहे हैं। हमने आपको बताने के लिए नहीं बोला, हमने बोला है कि सिस्टर सबा की मिस्टेक पकड़नी है आपको। सनाया उलिया बोलना था मैम। नहीं, शायद किसी ने भी बहुत गौर से नहीं सुना। आप बाजी लोग एजेस बोलेंगे, एजेस दांतों मैम के सनाया उलिया होगा। चलिए प्लीज सनाया उलिया के दांत तो करीब हो जाते हैं। प्लीज 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 माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज। अभी मत बोलिए। देखिए सिस्टर सबा ने कहा, उनका पूरा आंसर ठीक था, बस एक बात उन्होंने नहीं कही। उन्होंने कहा जबान की नोक और सामने के दांतों का, शायद उन्होंने ये लफ्ज इस्तेमाल करा था, बाजी किनारा। ऊपर के रह गया हाँ, बाजी। ऊपर के नहीं कहा, इसलिए क्योंकि सामने तो सनाया सुफला भी है। अगर आप ऊपर नहीं कहेंगी तो आपका मखरज मुकम्मल नहीं होगा। सिस्टर असाविरा, कैन यू रिपीट दैट आंसर? प्लीज टर्न ऑन योर माइक प्लीज, सिस्टर असाविरा। यस मैम। मैम जबान की नोक और सनाया और की दांत, जो मतलब शुरू के जो दो दांत होते हैं उनकी टिप को मिला के लेटर सा बनता है। You may use their for teeth edges. टीथ एजेस। Yeah. ओके, थैंक यू। The articulation points for the letter sa is tip of the tongue by touching to the edges of our upper front incisors. Thank you. अब क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ कैन वी रीड द फॉलोइंग वर्ड्स? कौन पढ़ेगा? सिस्टर स्नेहा पढ़ेंगी। जी सिस्टर स्नेहा, आप पढ़िए, माइक ऑन कीजिए। यस प्लीज सिस्टर स्नेहा। अच्छा सिस्टर सैयदा, डॉक्टर सैयदा, आप माइक ऑन कीजिए, पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लज़ीना ज़ुलुमाती कमसली। माशाल्लाह माशाल्लाह, ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बहुत मुश्किल है डॉक्टर सैयदा की गलती पकड़ पाना। चलिए, दूसरा पार्ट भी हमारी क्लास का पूरा हो गया और क्लास का वक्त भी मुकम्मल हो चुका है। और अब बाकी लोगों से दरख्वास्त है कि प्लीज़ अगर आप लोगों का कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए। और मश्क सूरत की हमें लगता है कि हम नेक्स्ट टर्न पर कर लेंगे, लेकिन अभी अगर किसी का कोई सवाल हो, कोई मशवरा हो, कोई राय हो, कोई तंबीह हो, कोई इस्लाह हो हमारे लिए, तो आप लोग बता सकते हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे मुंह से अनजाने में कुछ गलत बातें निकल आती हैं। गलत मीन्स कुछ बोलना कुछ चाह रहे होते हैं, निकल कुछ जाता है। अगर किसी की कोई इस्लाह हो तो आप लोग बोल सकते हैं, और हो भी सकता है हमारी नॉलेज में कुछ चीज़ें ना हो और क्लास में बहन ऐसी मौजूद हो। यस जी प्लीज़। अच्छा, अगर अस्सलामुअलैकुम मैम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी सिस्टर रिजवाना, कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है मैम? जी हम जी कह रहे थे पिछले हफ्ते आपने सूरह इखलास की तिलावत की थी, हाँ जी, तो आप जी सुनाइए। मैम हम माजरत से कह रहे हैं कि
हमें ऐसा लग रहा है जैसे आपने उसमें पढ़ा हो लम यलद। ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन क्या रिकॉर्डिंग में आपने सुना है? जी जी तो हो सकता है क्योंकि उस वक्त माइक बहुत डिस्टर्ब था। जी आप देखिए, 1% मान के चल रहे हैं, आपकी बात ठीक हो, 99% हमें नहीं लगता कि हमने पढ़ा होगा, क्योंकि हम अनकॉन्शियस माइंड में भी नहीं पढ़ सकते उसको, हमें इतना रटा हुआ है वो। लेकिन फिर भी 1% पॉसिबिलिटी के साथ ले लेते हैं, वो वही है, स्लिप ऑफ टंग है। ठीक है। अब उसकी इस्लाह वहां जाकर तो हम नहीं हो सकता, नहीं हो सकती, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग पर है। लेकिन यहाँ ये बात रिकॉर्ड हो जा रही है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लम यलिद वलम यूलद। जी मैम। जज़ाकल्लाहु खैर। जी तो हम पढ़ते तो ऐसे ही हैं लम यलिद, लेकिन आपका पढ़ के हमें लगा पता नहीं शायद हम गलत पढ़ते हैं क्या। नहीं, बहुत अजीब बात लग रही है आपकी ये बात, कि वहां तो अगर हमने ऐसा पढ़ भी दिया तो वहां तो जेर ही लगा है ना। जी जी और बाकी लोग भी बताएं, क्या उनके सुनने में भी ऐसा आया है क्या, और बाकी लोगों ने भी वीडियो सुनी होगी, प्लीज। क्या ऐसी बात आपके नजर से गुजरी क्या? और नहीं मैम, ऐसा है ना कि मैम जब हम जो बात सोच लेते हैं ना, तो हमें वही सामने सुनाई देता है। कभी कभी ऐसा भी होता है। तो हो सकता है बहुत माजरत के साथ कि रिजवाना में बहन के दिमाग में लम यलिद ही हो, इसीलिए लगा। लेकिन आपने माशाल्लाह बिल्कुल सही पढ़ा था। हाँ मैम, मैम आपने सही हमने पढ़ा था। रिकॉर्डिंग तो नहीं सुनी, लेकिन आपका सबक बहुत गौर से सुना था पिछली बार, लेकिन हमको कहीं नहीं लगा आपने ये मतलब गलत पढ़ा हुआ। हाँ, चलिए, जजाकिल्लाह खैर। देखिए, उसका एक रीजन हम फिर भी हम बेनिफिट ऑफ डाउट सिस्टर रिजवाना के दे रहे हैं और उनके साथ जा रहे हैं, क्योंकि लास्ट क्लास में माइक बहुत डिस्टर्ब था, मे बी उनको वाइब्रेशंस की वजह से या वेव्स एंड टाइड्स की वजह से, क्योंकि साउंड हमारी ट्रेवल जो करती है वेव्स एंड टाइड्स में सफर करती है, और वैसे भी बात एक मुंह से दूसरे मुंह में सुनने में बदल जाती है, तो वो हो सकता है एक हुई हो, और सिस्टर रिजवाना भी अपनी जगह ठीक हो। लेकिन हम अपने 99.99% ये कह रहे हैं कि शायद हमने नहीं ही पढ़ा होगा, बहुत मुश्किल है। जजाकिल्लाह जी खैर। तो जी अभी मैम। सिस्टर रिजवाना सुनाना चाह रही हैं, आज का सबक हम यही मुकम्मल कर लेते हैं, अगली बार हम मश्क कर लेंगे, क्योंकि वक्त जो है कमिटमेंट का वो पूरा हो चुका है इंशाल्लाह। तो अगर कोई सुनाना चाहें और रहना चाहें क्लास में तो बाकी रहें, अलबत्ता क्लास पूरी हो चुकी है। उससे पहले एक अनाउंसमेंट कर दें कि इंशाल्लाह अगस्त 7 से अगले महीने में हमारी बिगनर्स के लिए, सॉरी, अरबिक की क्लासेस शुरू हो रही हैं। आप उसको ज्वाइन कीजिए और बिल्कुल शुरू से, फ्रॉम द ज़ीरो लेवल, आप वहाँ अरबिक सीखेंगी, और इंशाल्लाह 50% कुरान मजीद के अल्फाज और नमाज का तर्जमा, ये सारी चीज़ें आप वहाँ पर बेहतरीन और आसान और मुनज़्ज़म तौर पर सीखेंगी। ऐसा नहीं कि आपने सीखा और फिर आप भूल गई, इंशाल्लाह कुछ आपका टाइमिंग क्या हो गया आपका? और टाइमिंग उसका मंडे होगा, मंडे में होगी वो क्लास, और 3:30 बजे से होगी। एवरी मंडे, वंस इन अ वीक, सिर्फ हफ्ते में एक ही क्लास है वो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम उसके सलाम। उसके मैम लिए इसके एग्जाम के बारे में बता दीजिए, जो पिछली बार आपने बोला था कि एग्जाम जो हुआ लोग है जो। पुराने लोग हैं उनका एग्जाम होना जी है, और जी। नहीं, मैं इसी एक पूछ रही दिन थी क्लास के बारे इसी एक दिन उनके में। पुराने ग्रुप पर एग्जाम से रिलेटेड चीजें शेयर की जाएंगी, और ज़रूरी है कि आप वहाँ पर उसको देखें और जवाब दें और शिरकत करें। जो लोग पास होंगे फिर उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। जी बिल्कुल उनकी इंशाल्लाह। आपा हम लोग तो उनकी अभी नए हैं ना आपा। पुराने लोगों को सुनिए, हम पुरानों के लिए लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, जी पुराने लोगों अच्छी को। बात। जी अच्छा। इसका पूछ रही थी, अरबी की जो क्लास का आपने बताया, तो इसके लिए क्या अलग से कुछ फॉर्म वगैरह फिल करना है या उसके आप जिस भी ग्रुप पर हैं वहां पर अनकरीब डिटेल्स आएंगी, जो सिस्टर हिना इंशाल्लाह आज फिर से अपडेट कर देंगे उस ग्रुप को। आप सबसे पहले उसमें ज्वाइन हो जाइए, उस लिंक पर जाकर, अगर आप सीखना चाहते हैं, और वहां पर भी तफसीलात आपको पूरी मिल जाएंगी ज्वाइन होने से पहले। पहले खूब अच्छे से पढ़ लें उसको, और फिर अगर कोई इश्काल बचता है, हमारी तरफ से एक बात ये है कि आप लोग अगर बगैर नागा के क्लास करेंगे और अपनी गैर हाजिरी की वजह बताएंगे तो आप क्लास आराम से कर सकते हैं। अदरवाइज इसके अलावा कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, लेकिन उस ग्रुप में जाकर। किसी और को ज्वाइन कराना है, इस वजह से कुछ।
अगर सिस्टर हिना अगर चैट बॉक्स में आप डाल सकें उसका लिंक तो बहुत अच्छा रहेगा। चैट बॉक्स में भी जाकर आप लिंक मिल जाएगा भी आपको, वहां जाकर पापा जी पापा मैम मैंने कहा था ना डाल मेरी दें। जी ये टाइम पे मेरी दूसरी क्लास भी होती है, लेकिन मैं भी इंशाल्लाह कोशिश करूंगी पापा। जी हमने उसका जवाब दिया था आपको कि ये जी हफ्ते में जी सिर्फ एक ही क्लास। एक बार होती है जी, हाँ दिया था आपने। मैम चैट बॉक्स में हमने आयत भेजी है मैम, उसे स्टॉप करने का तरीका। अच्छा अच्छा देखते हैं अभी, देखते हैं। जज़ाकल्लाह। इसके आगे क्या आयत है या रमूज है? नहीं, सिर्फ छोटा सा जीम है। छोटा सा जीम है और उसके बाद फिर कितनी आयत बचती है? 4-5 वर्ड्स है मैम आगे, फिर आयत आ जाती है। पीछे बताइए कौन कहाँ से लाई हैं आप ये? सूरह ताहा मैम, 18th आयत। तो बहरहाल जहाँ तक इसको देखकर समझ में आ रहा है, वक्फ के 3 कायदे हैं और 3 में से एक ये है कि जब किसी आयत पर वक्फ करना हो तो आखिरी हर्फ को साकिन कर दें, असा। लेकिन यहाँ पर उससे पहला हर्फ भी साकिन है, इसलिए इज्तिमाई साकिनैन की वजह से या की आवाज नहीं होगी। काला हिया असौ, सौ पर हम रुक जाएंगे। और बेहतर ये है कि अगर वक्फे देखिए, वक्फे जो अलामत है वो हमने इसलिए पूछा, जीम की जो अलामत है वो वक्फे जायज़ है, और वक्फे जायज़ का मतलब ये है यहाँ ठहर सकते हैं, ठहरना अच्छा है। लेकिन कुछ आयतों की बनावट ऐसी है कि वहां पर अगर आगे आयत मीम की है या तवा की है तो बेहतर है कि आप उससे आगे रुकें। इसलिए अगर आप हमें ये बता पाएं कि आगे क्या अलामत है तो और क्लियर हम आपको कर देंगे। डॉक्टर सैयदा, क्या आप देखकर बता पाएंगी? आवाज आ रही है हमारी? मैम आपने कुछ जी प्लीज। औला हिया अताया, फिर जीम है, फिर है अतवक्कउ अलैहा व अकुशु बिहा अला गनमी बलिया फिया मारिबु उखरा। यहाँ पर आकर आयत कंप्लीट हो रही है। नहीं ये नहीं पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं वहाँ रुमूज क्या है, सिंबल क्या है? जीम बना हुआ है, बस अताया के बाद जो है। मैम हमने चैट बॉक्स। अच्छी जी बात। मैम, जीम है, उन्होंने कहा, इसके मायने हैं काला औला है। यहाँ से आया शुरू हो रही है, औला उसकी हिया जरूरत नहीं अताया, है, उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। आया शुरू यहीं से हो ठीक है, रही है। गोल आयत है उसके बाद तो। नहीं, इसके कोई आयत नहीं है यहाँ पे, तो असा के बाद तो कोई आयत नहीं है, कुछ नहीं है औला यहाँ हिया पे। अताया से शुरू हो असा रहा के है बाद और कुछ भी उसके नहीं बाद है। जीम बना हुआ है छोटा सा। अगर नहीं, जीम बना, इसमें उस्मानी मसहफ में कुछ भी नहीं बना हुआ है। उस्मानी में नहीं, इंडिया में तो सब। डॉक्टर सैयदा बताएंगी, डॉक्टर सैयदा का सवाल है। डॉक्टर सैयदा बताइए, अभी आपने उसको कंफर्म कर लिया वहाँ जीम है? जी मैम। ये टेक्स्ट कहाँ से लिया है आपने? अपने कुरान से लिया है? हाँ मैम, वो पा रहे हैं। तो फिर आप इज्तिमाई साकिनैन पर अभी इतना जान लें कि असा पढ़ेंगे उसे, ठीक है, असा। जी मैम। और वक्फ जायज़ में कभी कभी ऐसा मुनासिब होता है, वो एडवांस में आप जाकर पढ़ेंगी इंशाल्लाह, कि जीम अगर वक्फ जायज़ है और आगे तवा की अलामत है या गोल आयत है तो बेहतर है कि आप गोल आयत पर रुकें, लेकिन असा पढ़ेंगे, क़ाल हिया असा। जी मैम, जज़ाकल्लाह। और हम रुजू करके इसके बारे में आपको तफसील बताएंगे इंशाल्लाह, है ना। हो सकता है कुछ कमी बेशी हो, लेकिन अभी हमें यही समझ में आ रहा है इसके बारे में। जी मैम, इंशाल्लाह, जज़ाकल्लाह मैम। मैम लिंक डाल दिया है चैट बॉक्स पे, अच्छी सब बात। बहनों से बता रहे हैं। देखिए तो सिस्टर, वहां से जाके ज्वाइन कर लीजिए आप लोग। पहले आप लोग चाहें तो इसको पढ़ लें की फीचर्स ऑफ आवर कोर्स, और उसके बाद आप सिर्फ आपका एक
وعدہ ہمیں چاہیے کہ ایوری منڈے آپ اگر گروپ کا حصہ ہیں تو کلاس میں حاضر رہیں گے، جس دن غیر حاضر ہوں گے اس دن غیر حاضری کی وجہ بتائیں گے. باقی بھی بہت ساری چیزیں ہیں اس میں، لیکن جو مین 2 ریزن ہیں وہ یہی ہیں جس کے ذریعے آپ جو ہے رجسٹر کر سکتے ہیں کلاس کے اندر. ادروائز عنقریب تجوید کا بھی گروپ اور وہ گروپ بھی آفیشیل گروپ ہوگا. سنسیئر اسٹوڈنٹس ہی گروپ کا حصہ رہیں گے. جو لوگ آ کر سلیپنگ پر چلے جاتے ہیں تو یہ مناسب نہیں ہے. زندہ لوگوں کا گروپ ہے اور لوگ زندہ بھی رہنی چاہیے اس کے اندر. اور آپ لوگوں سے بھی بہت مؤدبانہ درخواست ہے، اگر آپ تجوید گروپ پر ہیں تو پلیز فرائیڈے میں جو بھی جس کے لیے آپ جوائن ہوئے ہیں اس گروپ پر رسپانس دیا کریے. کچھ 4 5 6 لوگ رسپانس دیتے ہیں، اگر آپ سب لوگ رسپانس دیں گے ہفتے میں ایک بار تو بہت اچھا لگے گا. ایک بار اور بھی کہہ چکے ہیں، آج پھر سے کہہ رہے ہیں، اپنی حاضری کی ہمیں بتائیے کہ آپ آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں. بہت سے لوگ انشاءاللہ کہتے ہیں، تو کم سے کم آپ کو فرائیڈے والی کلاس کا تو جواب دینا ہے جس کلاس کے لیے آپ اس کے لیے جڑے ہیں. تو اسی کے ساتھ ہماری کلاس پوری ہوتی ہے. اجازت چاہتے ہیں. سوالات جی مجھے لگتا ہے کہ ہے نہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میم وہ والا لنک اس والے گروپ پر بھی ڈال دیں. میم ہم لوگ جس بک سے تجوید سیکھ رہے ہیں جی تو وہ بک بتا دیں گی کیا، تاکہ جی نورانی قاعدہ، نہیں وہ رول جس سے سیکھ رہے ہیں نورانی قاعدہ، نورانی آ، قاعدہ ہی ہے. اور جو وہ ہم اپنی طرف سے باتیں بتاتے ہیں وہ ہمارے بنائے ہوئے ہیں کورس ہے وہ. یہ جو سلائیڈ آپ دکھا رہی ہیں، ٹپ آف ٹنگ اور یہ یہ سب ساری سلائیڈز آپ کو گروپ پہ مل جاتی ہیں اگر آپ گروپ پر موجود ہیں تو. اس کے لیے آپ کو تجوید گروپ جوائن کرنا ہوگا. نہیں گروپ پہ میں نہیں ہوں. اگر نہیں ہے تو گروپ جوائن کیجئے، وہیں آپ کو یہ ساری چیزیں ملیں گی. اس کا لنک مجھے ملے گا تب تو. گروپ پر سارے لنکس دیے جاتے ہیں، تھوڑا اویئر رہیے، اور اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو انشاءاللہ آپ جس گروپ پر ہیں اس گروپ پر بھی آپ کو مل جائے گا. ہماری ایک دوسری کلاسز کا گروپ لنک جو ہے ایک دوسرے گروپ پر آتا رہتا ہے. اور آپ تمام سے درخواست یہ بھی ہے کہ گروپ کے علاوہ جو چیزیں ہیں باہر کی وہ پلیز تجوید اور عربک گروپ پر بالکل نہ ڈالیں. باقی گروپ ہیں اس پر ڈالیں. جو بھی اچھی انفارمیشن ہے، بہت ساری چیزیں بہت اچھی ہوتی ہیں، لیکن اسی پر ڈالیں، اس پر نہ ڈالیں مہربانی کر کے. یہ مجھے ایک سوال یہ کرنا تھا، یہ جو ہم لوگ کا گروپ ہے لیول 1 2 3 جی یہی ہے نا تجوید کا گروپ؟ جی 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 وہی ہے. تو اس پہ مطلب یہ آتے ہیں، اس کے یوٹیوب کے لنکس تو آتے ہیں، لیکن کہتے ہیں وہ جو ہے اس کے مطلب کچھ وہ نہیں آتا ہے. کیا نہیں آتا ہے مطلب؟ مطلب یہ جو آپ یہ شیئر کرتی ہیں نا اسکرین پہ، یہ چیز تو نہیں، اس کا کوئی لنک نہیں رہتا ہے. ارے وہ سب یوٹیوب کے اس میں سارا ہوتا ہے نا، یہ ریکارڈ ہو رہی ہے نا یہ کلاس. ہاں کلاس تو ریکارڈ ہو رہی ہے، تو ماشاءاللہ کلاس تو بہت اچھی لگتی شیئر ہے، کر دیں بہت گے. اچھے سے ہوتا ہے. بس وہیں آپ دیکھ سکتی ہیں ڈسکرپشن کے ساتھ. نہیں میں تو خیر نوٹ کرتی رہتی ہوں، آپ بولتی رہتی تو میں نوٹ کرتی جاتی ہوں. اگر نوٹ نہ بھی الحمدللہ. کریں تو آپ اس کو وہاں دوبارہ بھی سن سکتی ہیں، اور بہت اچھی بات ہے کہ اگر آپ نوٹ کرتی ہیں، ہر ایک کا انداز الگ ہوتا ہے. اور انشاءاللہ وہ ریویژن میں اتنا آپ جان لیں گی کہ آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی، اس کے لیے پریشان نہ ہو. انشاءاللہ ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جی بہت سارے لوگ موجود ہیں، شاید کچھ کہنا چاہتے ہیں، کوئی سوال ہو تو پوچھ لیں، ادروائز ہم دعا پڑھ لیتے ہیں. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سسٹر. میں جی عظمیٰ حسن. جی سسٹر. جی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ کلاس جو ہے وہ جب تک آپ وہ سناتی نہیں ہیں قرآن کا کچھ تھوڑا سا پارٹ، تو اس کے بغیر مزہ نہیں آتا. ویسے تو بہت اچھا لگا، لیکن تھوڑا سا یہ کوئی 2 3 آیت سنا دیجیے. جی جی اصل میں ہم بھی چاہ رہے تھے کہ کریں، لیکن وقت زیادہ ہو گیا اور کچھ لوگ کو بالکل ٹائم سے ہی جانا ہوتا ہے، لیکن آپ کہہ رہی ہیں تو کچھ پڑھ دیتے ہیں. میم نعت بھی بہت اچھی پڑھتی ہیں. نعت اچھا. میم نعت بھی پڑھتی ہیں. نہیں ایک ایسی تازگی سی مل جاتی ہے، اس سے روح تازہ ہو جاتی ہے. اچھا تو چلیے 2 لائن سنا دیتے ہیں، کسی نعت ہی کی سنا دیتے ہیں، یا قرآن سنانا ہے؟ بتائیے آپ. نعت سنا دیجیے. بہت ٹائم ہو گیا آپ سے نعت نہیں سنی. جی درخشاں کو 2 لائن پڑھیں گے، آپ بتائیے گا. ویسے تو آج ہم نے اس میں ایک موڈ چینج کروایا ہے، جس کی وجہ سے آواز پچھلی بار خراب ہو رہی تھی، تو فور ٹیسٹنگ کے لیے آپ بتائیے کہ آواز ٹھیک آ رہی ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تو بہت اچھی آواز آ رہی ہے ماشاءاللہ آپ کی. نہیں ابھی وہ اصل میں قرأت کرتے وقت یا کچھ لے ترنم سے پڑھتے وقت وہ ریسیو نہیں کر رہا تھا ساؤنڈ کو، تو آج ہم نے اس میں ایک کچھ ایڈ کروایا ہے، آپ دیکھیے آج آپ کی سسٹم ویسے بھی شروع سے ماشاءاللہ بہت کلیئر ہے آواز. نہیں ویسے بھی میم آج کوئی ڈسٹربینس نہیں تھا الحمدللہ، کوئی ڈسٹربینس نہیں تھا پڑھنے کے لیے۔ سہینا آپ بتا دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ وہ نبیوں میرا رحمت لقب پانے والا، ٹھیک ہے آواز؟ جی بہت اچھی ماشاءاللہ. ماشاءاللہ وہ ماشاءاللہ. میم آواز نبیوں میرا رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوتے ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ جزاک اللہ خیر۔ ماشاءاللہ جزاک ماشاءاللہ اللہ میم، ماشاءاللہ. بہت ہی سبحان اچھا اللہ میم، لگا. سبحان اللہ. بہت ٹائم بعد خوش ہو گیا. بہت ساری دعائیں آپ کے لیے. آمین آمین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نہیں مطلب یہ دعا آتی کر رہی ہے تو ایسا تعریف لگتا کے ہے لیے یہ الفاظ کلاس نہیں. ختم ہی نہ ہوگا جی. جی ابھی اصل میں پہلے اللہ پاک جزائے خیر دے آپ کو. آمین آمین، وہی ہے کہ آپ اتنی پیاری آواز اور اتنا نیک کام کر رہی ہیں آپ، اللہ آپ کو ترقی دے. آمین آمین، سب کو اللہ تعالیٰ آمین دنیا بھی ہماری جنت بنائے، آخرت میں تو انشاءاللہ ہم سب جنت میں ہی، آمین آمین. اللہ بس قبول فرما لیں۔ اور آمین جنت میں انشاءاللہ ہم سب ملاقات کریں ایک دوسرے سے. آمین. آمین جی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ. چلیے اختتام کی دعا کوئی السلام پڑھے؟ علیکم. السلام، کون السلام پڑھائے گا؟ السلام علیکم. میم آپ کی نعت میں شروع میں تو آواز صحیح تھی لیکن بعد میں ڈسٹربینس ہو گئی. آواز خراب ہوئی کیا؟ میم اب آواز نہیں آ رہی آپ کی. آواز آ رہی ہے؟ بریک ہو رہی ہے میم. نہیں آواز ڈسٹربینس ہو نہیں رہا آ رہی ہے آپ کی بہت بہت زیادہ. زیادہ. بالکل سنا ہی نہیں دے رہے کیا کر رہی ہو. بالکل سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. اچھا آواز سب لوگ نہیں اپنا آ رہی؟ مائک سب لوگ اپنا مائک بند کریں تب آئے گی سمجھ میں. ابھی آ رہی ہے؟ جی اب آئیے جی میم جب میم. تک نہیں آ رہی. وہ اسی لیے نہیں آ رہی تھی، لوگ بول رہے تھے نا اسی لیے نہیں آ رہی۔ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام۔ جی میں تسنیم جہاں. اس وقت نا میں تھوڑی ڈسٹرب ہو رہی تھی بچی کی وجہ سے. اچھی میں بات، رامپور سے ہوں تسنیم جہاں. اچھا اچھا جی 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 اچھا، اس وقت رہ گیا تھا میرا تعلق. لیکن ہم نے سن لیا ماشاءاللہ آپ اچھا اچھا رامپور سے ہیں، سن اچھا لیا۔ اچھا جزاک اللہ. السلام میں علیکم. وعلیکم السلام۔ رضیہ چلیے اچھا ماشاءاللہ۔ سسٹر رضیہ آپ کہاں سے ہیں؟ میں دہلی سے ہوں. اچھا ماشاءاللہ۔ دہلی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام۔
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मदीना नाज़नीन हूँ दिल्ली से, अब्बा से। जी 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 सिस्टर जी नाज़नीन। मुझे भी आपकी ना वो सीरत बहुत पसंद आई थी, जो आपने पिछले क्लास में सूरह इखलास की करी थी। जी तो मैं आज भी पूरे क्लास में वेट ही करती रह गई कि कुछ सीरत सुनने को। जी असल में वक्त बहुत हो गया था और कुछ लोग को जाना था, उनके मैसेज आ रहे थे प्रॉपर के। जी तो आप अगली बार से जरूर एक एक होते हैं हमें सिखाइए पूरा चलिए तो हम इंशाल्लाह अगर आप हैं जो लोग हैं हम एक वो पढ़ देते हैं, सूरह इखलास पढ़ देते हैं। पिछली बार क्लास में रिकॉर्ड भी नहीं हो पाया था। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है, बिल्कुल भी बहुत ब्रेक हो रही है। बाकी लोग बताएं। मतलब हर वीक एक सुबह आप ले लिया कीजिए मैम, हमें सीखने को मौका मिलेगा। नहीं वो तो करेंगे इंशाल्लाह, असल में मैम वक्त लंबा हो गया ये जी। जो अभी मैम इस साहिबा ने नाम क्या बताया, इसमें तो मोहम्मद हुजैफा लिखा हुआ है। जी सिस्टर नाज़नीन है, वो शायद उनके साहबजादे हैं या जी जी मैं मेरे बेटे अच्छा के नाम से मैम। हाँ, तो मैम आप बोल रही थी ना अपने अपने नेम से ही अगर आए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ये कह रहे थे हम अपना नाम चेंज कर लेंगे तो वो असल ज्यादा में सही बेटे रहेगा, भी उसी आपको से भी क्लास नाम ले करते असल हैं में ना। उनको चेंज करना नहीं आता होगा और कोई बात नहीं है, वो नोन हो गई हैं, वो हम पहचान गए उनके नाम से। जी उनका मैं स्कूल में भी मेरे होता है, इसी से क्लास करते हैं ना, तो फिर वहाँ भी टीचर उनकी नहीं क्लास क्लास हाँ वो बार एक बार ही चेंज फोन में। करने में उसके लिए तो प्रॉब्लम मैम आती ये होता है ना, जब आप एंटर करें अपना नाम बदल लें वो अपना नाम बदल लिया करेंगे, हाँ वो आता नहीं है अभी मुझे। है ना। अच्छा चलिए है। चलिए अच्छी बात है। तो आवाज ठीक नहीं आ रही है ना हमारी अभी? अब ठीक आ मैम रही आपकी है। सही आ रही है, साफ अब आ तो रही है सही आ माशाल्लाह, रही बहुत अच्छी आ रही है। है। ये तो बाकी लोग माइक ऑफ कर लीजिए, सूर्य क्लास पढ़ने के बाद फिर हम क्लास को ऑफ कर रहे हैं। जरा आवाज चेक करके बताइए ठीक आ रही है नहीं आ रही। सिस्टर हिना आप बता दीजिएगा, है ना। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी आ रही है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم। जो माशाल्लाह मैम बिल्कुल सही है आवाज में। बहुत अच्छी बात है। जज़ाकुमुल्लाह। मैम हमको लगता है जहाँ पर ज्यादा डॉक्टर साहब